السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان قاسم علی آپ کو آپ کے اپنے پروگرام ہم کلام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی نشست میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب زریاب ہاشمی صاحب۔ پیشے کے لحاظ سے آپ ایک واٹر فلٹریشن ایکسپرٹ ہیں، آپ ایک منجھے ہوئے شاعر ہیں، نثر نگاری میں بھی اپنے فن کے کمالات کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شناخت کا ایک بڑا حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ جناب عدیم ہاشمی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ سو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سر، سب سے پہلا سوال تو یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان دنوں کی یاد سے جب نہ فکر دنیا تھی اور نہ غم جانا تھا، یعنی آپ کے بچپن کی یادوں سے۔ سو اپنے بچپن کی کچھ حسین یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بچپن کی یادیں، بچپن میرا الحمدللہ بہت اچھا گزرا، اس سینس میں کہ شاعری، موسیقی، چیس، تعلیم اور سپورٹس، ہر طرف والدین کی طرف سے اجازت تھی۔ 2 بڑے بھائی ماشاءاللہ ان تینوں چاروں چیزوں میں بہت اچھے تھے، ابھی بھی مجھ سے بہتر ہی ہیں ہر چیز میں۔ تو ان کی وجہ سے میں سپورٹس میں بھی رہا، تعلیم میں بھی رہا، اور والد صاحب نے شطرنج سکھائی ہوئی تھی، شطرنج میں تھا۔ اچھا۔ اور ان کے ساتھ ہی شطرنج کھیلتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ رات کو کھانے کے بعد، ڈنر کے بعد ہم چیس کھیلنا شروع کرتے تھے اور صبح ہو جاتی تھی تو والدہ میری آگے کہتی تھیں کہ بھائی اسکول بھی جانا ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں یار اسکول جائے بغیر یہ پڑھ لے گا، چیس کھیلنے دو اس کو۔ تو ہم ساری رات چیس کھیلتے رہتے تھے۔ تو اس لیے میرا انٹرسٹنگ چائلڈہڈ گزارا ہے، اور الحمدللہ اس شطرنج نے بہت کچھ سکھایا، پھر والد صاحب کے ساتھ کمپنی بہت دی اس وجہ سے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ، بہت مزے کا بچپن گزرا ہے۔ آپ کے بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو آتی ہو اور آپ کو بے طرح مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہو؟ عدیم ہاشمی مرحوم سے جس یاد کا تعلق ہو آپ کو، ان کی قربت میسر رہی؟ ان کا سینس آف ہیومر بڑا زبردست تھا۔ اچھا۔ تو ان کے جب دوست یار احباب آتے تھے، یہ جو ان کے لیے دوست احباب تھے، ہمارے لیے بڑے نام ہیں، شعراء یا دوست اور مختلف فیلڈ کے لوگ، تو وہ جوکس بڑے اچھے کرتے تھے، ان کے بڑے اسپونٹینیس ان کا سینس آف ہیومر تھا۔ ایز سچ تو مجھے کچھ اب یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ان کی کمپنی بڑے مزے کی تھی۔ یعنی میں ایز اے کڈ آئی یوز ٹو سٹ ود دیم، اور میں انجوائے کرتا تھا ان کی گفتگو کو، ان کے اسپونٹینیس جوکس کو، اور ایسا جب مجھے کچھ ایسا کوئی قصہ۔ آپ ایک شاعر بھی ہیں چونکہ، تو آپ کو کس عمر میں آپ کو اندازہ ہوا، آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ میں شعر کہنے کی صلاحیت بھی موجود ہے؟ اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد سے ان کے دوست ملاقات کے لیے آتے تھے، تو کیا یہ آپ کے گھر کا جو ماحول تھا، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول تھا، یہ معاون ثابت ہوا آپ کے اندر جو ایک شاعر چھپا ہوا تھا اس کو باہر لانے میں؟ پہلی بات کہ مجھے تو ابھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میں شعر کہنا جانتا ہوں۔ یہ تو آپ کی روایتی کسر نفسی ہے۔ نہیں، اس لیے بھی کیونکہ عدیم ہاشمی صاحب کا جو انہوں نے جو میٹر سیٹ کر دیا، جو بار سیٹ کر دی ہے، وہ اتنی ٹف ہے کہ آج تک میں اپنی شاعری کو اس قابل نہیں سمجھ پایا کہ میں اس کو پبلش کروں۔ لیکن کافی اسکول لائف میں کم عمر میں نے کچھ کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اچھا۔ کہ بھئی میں کچھ شعر کہوں یا کوئی نظم لکھوں یا غزل لکھوں، اور انگلش میں نے زیادہ کہا جب میں چھوٹا تھا۔ اچھا۔ ادھر مجھے زیادہ چھوٹ تھی، کیونکہ اردو میں مشکل تھا کہ آپ عدیم ہاشمی کے بیٹے ہو کے تو کوئی ایسی چیز کرے۔ انگلش میں ذرا روم تھا، میں انٹرنیٹ پہ اور بعض کی جگہ پہ پوئٹری کرتا رہا۔ لیکن فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک میں اسی لیے شاید اپنی کتاب نہیں پبلش کر سکا، کیونکہ مشکل کام ہے عدیم ہاشمی کے شیڈو میں رہتے ہوئے آپ شعر کہہ سکیں اور اس کو منظر عام پہ لا سکے۔ اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ کہا یہ جاتا ہے جہاں ایک گھنا سایہ دار شجر ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ پنپنے نہیں پاتے، کیونکہ ان تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ تو عدیم ہاشمی جیسی ہمہ جہت شخصیت کے سائے تلے رہتے ہوئے پھر اپنی ایک شناخت بنا پانا، کیا یہ مشکل تھا، یا یہ کہ عدیم ہاشمی کا بیٹا ہونے نے زریاب ہاشمی کو زریاب ہاشمی بننے میں مدد دی؟
لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مدد دی اور مدد ملتی ہے مجھے ابھی بھی اور ہمیشہ ملتی رہے گی. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ سایہ دار درخت کے نیچے پودے مشکل سے پنپتے ہیں, میرے اندازے میں سایہ دار درخت کے نیچے جتنے لوگ اس سائے سے مستفید ہوتے ہیں, میں بھی اگر اس سائے سے ہی مستفید ہو جاؤں تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میں ایز اے پوئٹ جہاں ان کو ریٹ کرتا ہوں یا شکیب جلالی کو ریٹ کرتا ہوں, ان دونوں شعراء کے کلام پڑھنے کے بعد اپنا کلام بہت ادنا لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ, مجھے ذاتی طور پہ. اور اسی لیے مشکل ہے کہ میں اس کو اس طرح سے پبلش کر سکوں. کبھی کہیں اسی طرح گفتگو میں کچھ شعر سنا دیے تو سنا دی, پبلش کرنا مشکل کام ہے, شاید کبھی ہمت ہو تو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ چونکہ خود لکھتے ہیں, اب آپ کی جو روایتی کثر نفسی ہے وہ آڑے آ رہی ہے, تو آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ اچھا لکھتے ہیں. میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے اور آپ بہت خوب لکھتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ایک لکھنے والے کا قلم کن کرشمہ سازیوں پر قادر ہوتا ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے قوموں کی تقدیر اور افراد کی تقدیر بدلی جا سکے؟ اچھا, یہ اب دوسری طرح کی قلم کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میرے اندازے میں قلم کی اتنی طاقت ہے کہ وہ قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے. منصف کا قلم کس وقت کس مجرم کو سزا دے کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتا ہے, اور شاعر کا یا مفکر کا قلم کس طرح سے اسپرٹ اراؤزنگ لوگوں کے جذبات کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے جس ڈائریکشن میں تقدیر بدلی جائے, جس ڈائریکشن سے امید کی روشنی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے پوری قوم کے اوپر کہ ان کی مایوسی کے بادل چھٹ جائیں اور وہ اس ڈائریکشن میں جائیں, اس سمت میں جائیں جہاں پہ جس مقصد سے وہ قوم بس رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی نظریے کی بیس پہ اس قوم کا سٹارٹ ہوا ہے, وہ قوم اکٹھی ہوئی ہے. اور قلم کی طاقت سے تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ طاقت کسی چیز کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ کسی ملک یا ریاست کو پتہ چل جاتا ہے کہ قلم کی طاقت زیادہ ہے تو اس دوسری طاقتیں اس قلم کی طاقت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں, اور یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے. اب ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں قلم نے جو کچھ کرشمے دکھائے ہیں وہ اور کوئی چیز نہیں دکھا پائی. جب یہ ان لوگوں کو پتہ چلا جن لوگوں کے خلاف قلم چلتا تھا, تو ان لوگوں نے باقاعدہ سوچی سمجھی اپنی بلٹ تحریک کے تحت قلم کی طاقت کو بہت بخوبی دبا دیا یا خرید لیا, اور ان لوگوں کو جو بک نہیں سکتے تھے ان کو نکال دیا یا کسی ایسی حالات کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے. تو آہستہ آہستہ قلم کی طاقت دباتے رہے, دوسری طرف لوگوں کا رجحان قلم کی طاقت سے ہٹاتے رہے, اور اب وہ کنٹرول کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لکھنے والے کا قلم ان کرشمہ سازیوں پر قادر ہوتا ہے, یعنی اس سے افراد کی تقدیر اور اقوام کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. بے شک. تو یہ ہونے کے لیے ایک اور شرط لازمی ہے کہ اس میں مقصدیت کا عنصر ہونا ضروری ہے. منشا یاد نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, ان کا افسانوی مجموعہ ہے بند مٹھی میں جگنو. ان کے دیباچے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ لکھتے ہیں کہ جو تخلیق کا پودا ہوتا ہے وہ مخصوص نظریات کے گملوں میں نہیں اگا کرتا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مقصدیت ادب کو آلودہ کر دیتی ہے؟ دیکھیں, مقصدیت ادب کو کس چیز سے آلودہ کرتی ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. آلودہ ضرور کرتی ہے, چونکہ مقصدیت بذات خود کچھ لوگوں کے نزدیک ایک آلودگی ہے. دیکھیں, آلودگی ضرور ہے. مثال کے طور پہ ایک مریض کا مرض دور کرنے کے لیے اس کے بدن کو ادویات سے آلودہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ ادویات اس کا مرض دور کر رہی ہیں تو وہ آلودگی اس کے لیے اچھی چیز ہے. ٹھیک. جب ادب میں
مقصدیت آتی ہے تو وہ تب آتی ہے کہ جب کسی ملک یا کسی قوم میں ادب کی اتنی ویلیو ہو کہ ادب اس قوم کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جا سکے. تب ادب کو استعمال کر کے اس میں اس مقصد کو ایڈ کیا جاتا ہے یا اس مقصد کی آلودگی ڈالی جاتی ہے جو قوم کو اس طرف لے جائے. مثال کے طور پہ اگر انٹرٹینمنٹ، موویز، موشن پکچر کا انٹرسٹ آ گیا ہے تو ہم موشن پکچر کے تھرو لوگوں کو ڈائریکٹ کریں گے جہاں لے کے جانا ہے. اگر سپورٹس کا آ گیا ہے تو ہم سپورٹس کے تھرو میسج کنوے کریں گے. سبلیمنل میسیجز یہ ہوتے ہیں جو آلودگی جسے ہم کہہ رہے ہیں. ادب کو اس لیے خاص طور پہ آلودہ کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ ادب میں جو تخلیقی عنصر ہے وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہو سکتا. بالکل قدغن نہیں لگائی جا سکتی، نہیں آپ کر سکتے، بندی نہیں کی جا سکتی. جی. اور تخلیق میں اگر آپ کسی ایکسٹرنل فورس کا انفلوئنس لاتے ہیں تو وہ تخلیق نہیں ہے، وہ پروپیگنڈا ٹول کہہ لیں. وہ ٹول ہے. دیٹس رائٹ ورڈ کہ آپ نے تخلیق کے ٹول کو استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کیا. اب کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، مجھے پتہ ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ادب میں جب مقصدیت آئی تو بہت سے شعراء ایسے تھے جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ ان کا بھی ایک مقصد تھا جو ذاتی مقصد تھا. ان کا مقصد تھا تخلیق کا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری تخلیق اس لیے ہو یا اس لیے. ادب برائے ادب، ادب برائے ادب ہو یا تخیل کی اپنی ایک پروان ہوتی ہے. تخیل اپنی ایک اڑان پہ چلتا ہے. انہوں نے اپنی اڑان کے بند کھول دیے ہوئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا اس دوران آف کورس سرکمسٹینشل ایشوز جو ان کے ارد گرد حالات تھے، جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکل، اس کا انفلوئنس ان کی تخلیق میں آٹومیٹکلی آئے گا. لیکن آپ انفورس کریں گے تو وہ پھر تخلیق ان کی تخلیق نہیں ہے، وہ پھر اس چیز کی تخلیق ہے جس چیز کا انفلوئنس آیا. تو میرے اندازے میں تو آپ کی بات درست ہے کہ آلودہ ہو جاتا ہے. یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ویلکم بیک. جی سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے آپ کا کوئی کلام نہ سنیں. سو آپ اپنا کوئی کلام ہمیں سنائیے. کلام اقبال کی زمین میں کچھ کوشش کی تھی، وہ بھی کافی پرانی کوشش ہے. وہ آپ کو اس میں سے کچھ جو شعر یاد ہے وہ سنا دیتا ہوں. اقبال کی غزل تھی، بڑی پاپولر غزل ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اس زمین میں ہے کہ نہ ہو پیرہن کوئی خاک کا، نہ ہو پیرہن کوئی خاک کا، ہٹے ابر جب بھی فراق کا. حد انتہا پہ ہو جستجو، نہ ہو آرزو بھی لحاظ میں. تیرے خال و خط جو بیاں ہوئے وہ تو ہر نظر پہ عیاں ہوئے. کیا اچھا مصرع ہے. تیرے خال و خط جو بیاں ہوئے وہ تو ہر نظر پہ عیاں ہوئے. مجھے تجھ سے ہی یہ طلب ملی تو دکھا مجھے جو ہے راز میں. واہ واہ، خوب خوب، زبردست. اب جب ہم اس قسم کی کوئی شاعری کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی نیچرلی اوپر سے آنا شروع ہو جاتا ہے. the way I feel it. نوائے سروش. لگی مدتوں کی ریاضتیں تو بنی ہیں اپنی رفاقتیں. لگیں مدتوں کی ریاضتیں تو بنی ہیں اپنی رفاقتیں. تجھے یہ گمان کہ ملے گا وہ تجھے 4 دن کی نماز میں. یہ جو بے خودی کے ہیں راستے یہ کسی کسی کے ہیں واسطے. یہ جو بے خودی کے ہیں راستے یہ کسی کسی کے ہیں واسطے. جسے سہ سکے وہ عیاں کیا اسے چھوڑ دے جو ہے راز میں.
بڑے جوش میں تیرا خون ہے، فقط ایک کن فیکون ہے. بڑے جوش میں تیرا خون ہے، فقط ایک کن فیکون ہے. تیری سب حدوں پہ محیط ہے یہ جو ضابطہ ہے نفاذ میں. یہ کچھ اس میں بھول بھی گئے مجھے. کیا خوب ہے. یہ بتائیے کہ ہماری جو اردو شاعری ہے اس نے غالب، میر، اقبال، پھر پوسٹ اقبال ایرا میں آ جائیں تو فیض، عدیم ہاشمی، ناصر کاظمی، نون میم راشد، کئی بڑے بڑے قداور شخصیات پیدا کی. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جو ہماری اردو شاعری ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. آپ کے خیال میں اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا شعراء جو حضرات ہیں ان کی آپس کی جو گروہ بندیاں اور معاصرانہ چشمک ہے اس کا بھی کچھ اس میں دخل ہے؟ میرے اندازے میں وہ کامیاب ہو گئے. اچھا. سوچی سمجھی تحریک کے تحت وہ کامیاب ہو گئے. لیکن دیکھیں اٹس نیور ٹو لیٹ. جب کوئی اچھی چیز زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس اچھی چیز کے فالورز، اس اچھی چیز کے تباہ آزماں جو اس میں آنا چاہتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں یا اس کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، یہ ان کے اوپر ڈیوٹی آ جاتی ہے پھر کہ تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ بھائی ہوا کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریوائیو کریں. اگر وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اگر انٹرسٹ ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا آپ کو، شاید یہ اگزامپل کچھ لوگوں پہ گراں بھی گزرے. اقبال نے کئی جگہ میں نے جو پڑھا کہا کہ مولانا رومی کو اپنا استاد بھی کہا، پیر کامل کا. اب جب میں رومی کے کچھ چیزیں ٹرانسلیٹڈ شیپ میں انگلش میں دیکھتا ہوں، لوگ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اتنا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ سوچتا ہوگا میں نے کہا کچھ اور ہو کچھ رہا ہے بھائی. بالکل. تو اب یہ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچر کی بات کو مس انٹرپریٹ نہ ہونے دے. So as a student, Iqbal tried his best to bring back the followers of Rumi home. اور as a student of Iqbal, like people like me جو ان کو اساتذہ کا درجہ دیتے ہیں، اقبال کو، غالب کو، میر کو، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے as a student of these اساتذہ کہ ہم ان کی ساکھ کو برقرار رکھیں یا ان کے فالوورز کو اس ڈائریکشن میں نہ جانے دیں جس ڈائریکشن میں ان کا انٹینٹ نہیں تھا کہ وہ جائے. بالکل. اب اسٹوڈنٹ اگر اپنا رسپانسبلٹی پوری کریں تو ہم وہ ایرا دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں اور ہم بکھرے ہوئے رومی کے فالوورز کو اس طرف سے لا کے جس طرف رومی لے کے آنا چاہتے تھے اس طرف لا سکتے ہیں، یا جس طرف اقبال لے کے آنا چاہتے تھے، غالب جس طرف لانا چاہتے تھے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ اب اس شعر کا، اس سوچ کا، اس خیال کا، یا اقبال کے خیال کا یا میر کے خیال کا کوئی ایکو ہی نہیں ہو رہا، کوئی ریٹرن ہی نہیں آ رہا. انہوں نے اس لیے تو یہ باتیں نہیں کی تھی کہ آپ کسی پروگرام میں ان کا نام لے لیں. بالکل. انہوں نے یہ باتیں اس لیے بیان تک لے آئے تھے. یہ تخیل اظہار کی کا پیاسا تب ہوتا ہے جب تخیل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اظہار لازم ہے، ورنہ 1500 چیزیں اور سوچتا ہے سوچنے والا. وہ ساری چیزیں بیان کیوں نہیں کرتا کہ کئی چیزیں ابھی وقت کے لیے نہیں ہیں، ورنہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو وہ پھر اس کو وہ چیز ریلیز کرتے ہیں جو اس وقت کے لیے اور اس کے اگلے اثر کے لیے. کئی چیزیں وہ لکھ چھوڑتے ہیں، رکھ چھوڑتے ہیں کہ بھائی جب وقت آئے گا تو وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گی. ناصر کاظمی کو ان کے مرنے کے 20 سال کے بعد لوگوں نے ڈھونڈا کہ ناصر کاظمی کہاں. بالکل. شکیب جلالی کو بھی اب 10-15 سال کے بعد لوگ ڈھونڈیں گے شکیب جلالی کا. عدیم ہاشمی کو بھی کوئی 20-25 سال کے بعد ہی ڈھونڈیں. بالکل. کیونکہ انہوں نے جو باتیں وقت کی وہ تو اس وقت میں چل گئیں، جو باتیں وقت سے آئیں کی وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں. جب وہ سمجھ آئیں گی تو ایکسٹریکٹ ہوں گی. اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے وقت کے مطابق ان کی چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے لائیں اور پھر کچھ چیزیں کہیں، لکھیں کہ وہ اگلے وقت کے لیے ہو. یہ وہ اثاثہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایرا شفٹ ہونے پہ ریوائیو کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس بے تحاشا اثاثہ ہے اساتذہ کا جو اب ریوائیو کرنے کا وقت ہے، اور اس کو کیری وہ کرے جس کے
کیپیبلٹی اتنی ہو کہ وہ کیری کر سکے. آپ اسی سے جڑا ایک سوال ہے، چونکہ آپ کا اپنا تعلق بھی عصر حاضر کے شعراء سے ہی ہے، سو آپ کا جو تخیل ہے، اس کی جو کرشمہ سازی ہے، کہ آپ اس کو لفظوں کا پیراہن پہنا کر کوئی ورق پر منتقل کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان دنوں کچھ لکھ رہے ہیں آپ؟ میں ان دنوں مخصوص ان دنوں میں تو نہیں لکھ رہا، اور اس کی بھی وجوہات یہ ہیں کہ میرا جو کچھ میں لکھ رہا تھا وہ اس وقت کے لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. یعنی مطلب یہ کہ میری سوچ ذرا سی فلسفانہ ہے، میں بیان میں میرا فلسفانہ ہے، تو میں نے پھر وہ لکھ چھوڑا ضرور کہ بھئی جب وقت آئے گا تو شاید یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اور میرے اندازے میں ایسا ہی ہوتا ہے. کئی چیزیں آپ وقت کے مطابق ریلیز کر دیتے ہیں، ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پبلش کر دیتے ہیں. کئی چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب کسی کو چاہیے ہوں گی تو وہ اس تک پہنچ جائیں گی. اور ابھی جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ ذرا اور ڈائریکشن میں ہے. مثال کے طور پہ میرے پتھر سے دل پہ موجزائے طور کیا کیجے. میرے پتھر سے دل پہ موجزائے طور کیا کیجے، عجب ہیں فیصلے تیرے عجب دستور کیا کیجے. بدن میں دل کو جب سے قبلہ و کعبہ بنا ڈالا، بدن میں دل کو جب سے قبلہ و کعبہ بنا ڈالا، تبھی سے بت کدے میں آ گیا ہے نور کیا کیجے. اب بھول بھی جاتے ہیں مجھے شعر. یعنی اب میں اور روش پہ ہوں، لوگ اور روش پہ ہیں. میں بیچ میں کچھ جگہ میں نے فلسفانہ کلام سوشل میڈیا پہ ڈالا تو لوگوں نے اعتراضات کیے. چلیے یہیں سے ہم دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، عدیم ہاشمی کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، شارٹ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں زریاب ہاشمی صاحب سے. زریاب ہاشمی صاحب، میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی شناخت کا ایک بڑا حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ عدیم ہاشمی مرحوم کے صاحبزادے ہیں. سو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ان کی قربت میسر رہی. سو عدیم ہاشمی صاحب کی کچھ ایسی حسین یادیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. ویسے تو بے شمار یادیں ایسی، لیکن جو میں سب سے زیادہ انجوائے کرتا تھا وہ جب گانے لکھتے تھے، گیت. اچھا. مثال کے طور پہ عدنان سمیع کا گانا تھا دیکھو جانے من، وہ میں بچپن میں تھا جب وہ لکھا گیا. اچھا. اور آواز ہوتا تھا، ہارون اور فاخر کا بینڈ ہوتا تھا آواز، تو ان کے گیت ان کے ہی لکھے ہوتے تھے، تو وہ میں وٹنس کرتا تھا. سوچا نہ تھا کبھی ہم نے، دیکھا نہ تھا، وہی تو میری بہت پہلے کی بات ہے. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، یہ تو 70s کی بات ہے میری، یعنی ارلی 70s مڈ 70s کی بات ہے، میری پیدائش سے پہلے لکھا گیا تھا. لیکن جو میں نے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو لکھتے ہوئے، بہت انٹرسٹنگ طریقہ تھا ان کا لکھنے کا. کیونکہ جب یہ لوگ جب گانا لکھوانے کے لیے آتے تھے تو یہ میلوڈی دیتے تھے اور یہ اس کے اوپر پھر گیت لکھتے تھے. اچھا. اور ان کا گیت کا سٹائل جو ہے وہ بہت منفرد ہے. اچھا. اگر آپ ان کے کوئی بھی گیت کو پیپر پہ پڑھیں تو آپ اس کو بڑے خوبصورت شاعری کی ہوتی تھی. وہ شاعری کے پیرائے میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. خود بھی ایک کرٹیک تھے بہت سخت لیول کے. تو وہ شاعری کے پیرائے سے باہر نہ ان کو کسی کی شاعری برداشت ہوتی تھی نہ اپنی. تو اس لیے انہوں نے کبھی وہ گیت میں بھی، میرا خیال ہے خواب میں بھی کوئی بے ورنہ شعر کہنا عدیم ہاشمی کے لیے ایک مشکل کام تھا. تو وہ میں بہت انجوائے کرتا تھا، کیونکہ ایک تو میوزک کا ایلیمنٹ ہوتا تھا اس میں، وہ میوزک بھی چل رہا ہوتا تھا ساتھ، وہ اس میوزک کے وزن کے اوپر، اس بیٹ سٹرکچر کے اوپر انہوں نے وہ شاعری کرنی ہوتی تھی. آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ ٹائم، اور مجھے سیکھنے کو بہت ملتا تھا. بعد میں خود
میوزک میں انٹرسٹ رکھتے ہوئے جب اپنے گانے لکھے تو لکھنے کی کوشش کی تو مجھے وہ عظیم ہاشمی یاد آئے جو گانے لکھ رہے ہوتے تھے کہ کتنا فوکس ہوتا تھا ان کا نفاست کے اوپر, الفاظ کی شائستگی کے اوپر اور میٹر کے اوپر آف دا پوئٹری دیٹ ہی از رائٹنگ. اور یہ بھی کہ سننے والی آڈینس کو کوئی میسیج ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جو اچھا نہ ہو, جو شائستہ نہ ہو. تو یہ بہت مزے کا جو میری جو زیادہ تر یادیں ہیں وہ ان کی اس پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی ہیں. جو بات چل نکلی ہے موسیقی کی, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنے فیوریٹ سنگر کون ہیں, بھارت میں یا پاکستان میں, سرحد کے اس پار یا اس پار؟ بے شمار, چند ایک کے نام بتائیے. ذاتی طور پہ پاکستان میں میرے اندازے میں جو موسیقی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے بنسبت انڈیا کے. آئی تھنک وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہماری موسیقی بہت بہت رچ ہے, بہت بڑے بڑے نام ہیں ہماری موسیقی اور بڑے نام ہیں ہماری موسیقی کے. لیکن زیادہ پرانی سنگرز کے علاوہ میں غلام علی خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا. غزل میں غلام علی خان صاحب کو سنتا ہوں زیادہ شوق سے. اور پلے بیک میں تو میں نے پاکستانی میوزک سنا ہی نہیں ہے, جس کم ہی سنا ہے. وہ اے نیئر کے بعد نہیں سنا, یا اخلاق احمد مجھے بہت پسند تھے. اچھا. احمد رشدی, لیکن اخلاق احمد میرے فیوریٹ تھے ان دا ارلی پلے بیک آف پاکستان. اور ماڈرن میں تو مجھے نام بھی نہیں پتا پلے بیک کے, پاکستان موویز دیکھتا. بھارت میں آپ کو کشور یا رفیع وغیرہ؟ بھارت میں رفیع صاحب, کشور صاحب, لتا جی, بہت, سونو نگم. ماڈرن ایرا کی آئی تھنک انڈیا کے فائنسٹ سنگر ہیں. اور آپ چونکہ گفتگو کو اس طرف لے ہی آئے ہیں, تو سنا میں نے یہ ہے کہ آپ خود بھی ایک بہت اچھے سنگر ہیں, آپ بڑا اچھا گاتے ہیں. مجھے معلوم ہے آج آپ کی طبیعت کچھ ناسازگار ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا کوئی بھی اپنی پسند کا گانا گنگنا دیں. میں میوزیشین ضرور ہوں, انسٹرومنٹ کا شوق رکھتا ہوں. آپ بہت اچھا گاتے ہیں. اب آپ اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مجھے اب ذہن میں بھی نہیں آئے گا کیا سناؤں. ہو سکے تو یہی دیکھنا تھا کبھی ہم نے, یہی تھوڑا یہ تو میں نہیں گا سکوں گا ابھی گلا کا. کچھ دھیمی چیز کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کشور کمار کا ایک گانا ذرا ایزیلی گا لیتا ہوں. تو مشکل کام ہے ویسے زکام میں گانا گانا. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. واہ, خوب, بہت زبردست. طبیعت کی ناسازگاری کے باوجود آپ نے بہت خوبصورت کہا. یہ دل یہاں تک پہنچا, آواز بالکل جاتی کی گانے کے ساتھ. سو گفتگو کو ذرا دوبارہ ادیم ہاشمی کی جانب موڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان کے کلام کی وہ کون سی خصوصیات ہیں, وہ کون سے محاسن ہیں جو ان کو ان کے دیگر ہم اثر شعراء سے منفرد کرتے ہیں, ممتاز کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے مکالماتی غزل لکھی جس کے لیے ان پر تنقید بھی ہوئی. آئی تھنک مکالماتی غزل تو بہت بعد میں آئی. ان کی انفرادیت رجسٹر ہو گئی تھی 70s میں, 60s پرابلی میں. انہوں نے جو ان کی جو خاص ایک سٹائل تھا, ایک ڈکشن جو انہوں نے اپنا ایک لہجہ رکھا تھا خاص شاعری میں, وہ بہت منفرد تھا. یعنی کھیتوں پہ آگ بن کے سحاب آئے تو ہے کم,
دوزخ کا اس زمیں پہ عذاب آئے تو ہے کم، سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب، ہر روز مثل روز حساب آئے تو ہے کم۔ واہ، جو اگریشن ادیم ہاشمی نے اپنی شاعری میں رکھا اور تخیل کا ٹھیک استعمال جو انہوں نے کیا، وہ ان کی انفرادیت تھی۔ اور کچھ شکستہ کشتیاں کچھ ہاتھ سطح آب پر، واہ، کچھ شکستہ کشتیاں کچھ ہاتھ سطح آب پر، کیا کشیدہ کاریاں تھیں چادر سیلاب پر۔ واہ واہ واہ، کمال کی امیجری ہے۔ وہ ایک خاص ان کی انفرادیت تھی۔ آئی تھنک میرے ذاتی طور پہ میرا خیال ہے انہوں نے مجھے جو میں نے آبزرو کیا کہ جب ترکش ان کی جو پہلی کتاب جو آئی بہت لیٹ، لیکن اس میں ان کے وہ تمام نگینے تھے جو 60s سے پاپولر تھے۔ تو جب وہ اس کی افتتاحی تقریب تھی تو انہوں نے 1 منٹ کی سائلنس انٹروڈیوس کی فار شکیب جلالی، بیکاز ہی واز ہمسیلف اے بگ فین آف شکیب جلالی۔ اینڈ میں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا چکر ہے، بٹ وین آئی گرو اولڈر اور میں نے پڑھا تو دیکھا کہ شکیب جلالی کو وہ اس لیے پسند کرتے تھے کہ شکیب جلالی نے بھی اپنے ایک فلسفے کو انٹروڈیوس کیا تھا اپنا، اور اس کا جو سٹائل تھا ان کا، ان کی بھی یہی خاصیت تھی کہ اپنے فلسفے کو اپنے ہی سٹائل میں انٹروڈیوس کرنا، اور انہوں نے عام روش سے ہٹ کے فلسفہ انٹروڈیوس کیا۔ آئی تھنک ادیم ہاشمی نے اپنی انفرادیت تبھی ڈیولپ کر لی تھی۔ مکالماتی غزل واز این ایکسپیریمنٹ وچ بیکیم اے سکسیس، کہ انہوں نے غزل کا اسلوب چینج کیا، اور پھر اس کے بعد متضاد ردیف کی انہوں نے بھی ایک نئی اسلوب انٹروڈیوس کی تھی۔ تو وہ ان کے اندر ایسا ایک ایلیمنٹ تھا کہ وہ تو ہونا ہی تھا، وہ اور حیات رہتے تو 4 تجربے اور کر چکے ہوتے۔ لیکن اور یہ بھی ان کی ایک انفرادیت ہے کہ وہ روش سے ہٹ کے کوئی کام ان کا ایک ان کے اندر یہ روایت سے بغاوت کی، بالکل روایت سے بغاوت، اور روایت میں جدت، روایت میں باغیانہ اسلوب اپنایا۔ جی کہہ سکتے ہیں باغیانہ، کہ انہوں نے اسی سے جڑا ایک سوال ہے، ہمارے وطن عزیز میں ایسے زرد موسم بھی آئے جب سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے نازل ہوا کرتا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ادیم ہاشمی صاحب، اب مجھے نہیں معلوم یہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، کہ وہ چونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے تو اس وجہ سے ان کے اوپر کئی مشکلات بھی آئیں، یقیناً آئی ہوں گی، تو اس بارے میں بتائیے۔ مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کو خود ساختہ جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اصل میں ادیم ہاشمی ایز اے پرسن، کیونکہ میں ان کو سمجھ سکتا ہوں، جو شخص تخیل کو تعمیراتی پیرائے میں دیکھتا ہے کہ میرے تخیل سے کچھ بنے، کچھ بگڑے نہیں، کچھ اچھا ہو، کچھ گین ہو لوگوں کا، کچھ فائدہ ہو، اس شخص کو جب باقی پریولنٹ تخیل کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ یہی سینسٹیوٹی ہوتی ہے آئی تھنک جو ایک پوئٹ میں بالکل عام آدمی سے شاید زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جب 71 کی وار بھی ہار گئے ہم بری طریقے سے، بالکل، اور پھر فال آف ڈھاکہ جب بنگلہ دیش الگ ہوا ایسٹ پاکستان، بالکل، تو ان نہ صرف ادیم ہاشمی بلکہ اس وقت اس عصر کے جتنے بھی شعراء تھے یا مفکرین تھے یا ویژنری لوگ تھے، وہ لوگ ہرٹ ہوئے، بالکل، اور اس کے اظہار میں انہوں نے بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ تو ادیم ہاشمی نے ایک غزل کہی تھی، اس کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، جس غزل کی وجہ سے ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی، ان کے اوپر تنقید تو نقاد نے تو بہت پسند کیا، سسٹم نے ان کو جگہ نہیں دی کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تھا بوزنے ہیں، یعنی بندر بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل، آدمی ہے تو مداری سے چھڑایا جائے۔ اب یہ اس وقت ڈائریکٹ تنقید تھی
کیونکہ بھٹو صاحب جب آتے تھے تو ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا, لوگ ان کے اشارے پہ ناچتے تھے, تو انہوں نے کہا آدمی ہے تو مداری سے چھڑایا جائے. تو دیٹ واز ٹو اگریسو آف اے اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام اے پوئٹ کہ اس کو وہاں رہنے دیا جائے سسٹم. پھر اگین جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا گروہ بندی, تو اس گروہ کو بھی یہ چیز چبھی کہ بھائی اتنی اچھی چیزیں نہیں مارکیٹ میں آنی چاہیے, گروہ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. اچھا, تو اس گروہ نے آلریڈی ان کو ڈس اون کیا ہوا تھا بیکاز آف جیسے شکیب کے ساتھ ہوا, جیسے ناصر کاظمی کے ساتھ بھی ہوا, جو لوگ شاید اس سے اگری کریں جو جانتے ہیں ڈیٹیل کو. جب اچھی چیز کو لابی آنے نہیں دیتی, ٹیلنٹ کو لابی نہیں آنے دیتی, تو ایک پہلا تو ہرٹ بندہ وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے انسان. پھر جب سسٹم بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اینٹی سسٹم گفتگو نہیں کر سکتے چاہے ہم کتنے ہی عذاب نازل کیوں نہ کریں, تب سیلف امپوزڈ اسائلم, سیلف امپوزڈ جلا وطنی, ایگزائل آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اگر اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا تو مجھے اس سسٹم سے ہجرت میرے پر واجب ہوگی. اور آئی تھنک وہ کوئی بھی سینسٹیو آدمی جو اس خیال کی طاقت کو جانتا ہے وہ یا تو لڑے گا یا ترک کر دے گا. ایک بے ضرر سا سوال ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کے دل میں کتاب کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح لوگوں کو دوبارہ کتاب کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں کتاب کی طرف واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے ایک کتاب کے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. باقی ماڈرن ٹائمز جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی چینجز تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اب اگر ای بکس آ سکتی ہیں, اگر پی ڈی ایف, ستم تو یہ ہے نا کہ ای بکس بھی لوگ نہیں پڑھتے, یعنی کتاب سے میری مراد ای بکس یا چاہے وہ ہارڈ کاپی ہو, مطالعے سے بالکل دور ہو چکے ہیں. اصل میں یہ ہمارے یہ آئی تھنک ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوسڈ رکھے سسٹم میں, مثال کے طور پہ ایجوکیشن سسٹم میں, کہ بھئی آپ لائبریریز کو دوبارہ سے جنم دے سکتے ہیں. لائبریریز میں بھلے ملٹی میڈیا اسکرینز لگی ہوئی ہیں اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ چل رہا ہو, اور لیکن مطالعہ کا رجحان ریاست کروائے گی. اور جب آپ کے اینڈرائڈ فونز اور ماڈرن ڈے گیجٹس کے تھرو آپ انٹرنیٹ ایکسس سے انفارمیشن لے لیتے ہیں تو اس کی آتھینٹسٹی زیرو ہو جاتی ہے. بالکل. تو آتھینٹسٹی کا معیار بھی ریاست نے رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو تمام انفارمیشن جو مل رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو یا وہ اتنی کلین ہو کہ آپ اس کو مزید آگے کنوے کر سکیں, کیونکہ تصدیق کا ایلیمنٹ تو زیرو ہو گیا. میں نے بھی کچھ انفارمیشن اپلوڈ کر دی, آپ نے بھی کر دی, اور دونوں نے غلط کی, یعنی دونوں نے جان بوجھ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے غلط, تو تیسرے بندے تک دونوں انفارمیشن پہنچ گئی, حالانکہ وہ پہنچنی نہیں چاہیے تھی, اور تیسرے بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ پھر اس کی تصدیق کرے. تو یہ فرض آئی تھنک ریاست کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مطالعے کی طرف اور پھر مطالعے میں جو انفارمیشن اور نالج مل رہا ہے اس کی تصدیق کی طرف رجحان لے کے جائے. جیسے آپ اس پیٹرن کو سیٹ کر دیں گے دوبارہ سے آپ کا مطالعے کا رجحان ہو جائے گا. اور میرے اندازے میں نئی جنریشن, یہ جو ابھی سرکل آ رہا ہے اس جنریشن کا, یہ اس میں سے گزرے گی, اس کو گزرنے دیں, کچھ مدت اور لگے گی, جب یہ پھر ایکولیبریم میں آئیں گے تو پھر مطالعہ آ جائے گا. یہ وقت کی چکی میں چلنے دیتے ہیں چیز کو. پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ پیشے کے لحاظ سے بائی پروفیشن آپ ایک واٹر فلٹریشن ایکسپرٹ ہے, تو ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ واٹر فلٹریشن ایکسپرٹ کس بلا کا نام ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ ایکسپرٹ, میں نے جیسے پہلے کہا تھا, ایکسپرٹ از این اوور اسٹیٹمنٹ. میرا بزنس جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر ضرور ہے. میری پروفیشنل کوالیفیکیشن اور میری پریکٹیکل کوالیفیکیشن جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پہ ہے. پچھلے 10-12-14 سال سے حکومت پاکستان کے لیے بھی کافی پروجیکٹس میں ہم کنسلٹنٹ رہے ہیں, ہماری ٹیم, ہماری کمپنی. اچھا. ابھی بھی ہم واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک ہے کہ جس کو بہت پانی کے بہت وسائل موجود ہیں. بالکل. اب اس پانی کی مینجمنٹ کا اگین بات وہی آتی ہے کہ ریاست کے اوپر جو فرائض آتے ہیں وہ ریاست جس حد تک بھی نبھا رہی ہے, ہم اس حد تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ریاست, یہ حکومت اس کو مزید اچھے طریقے سے نئی چیزیں انٹروڈیوس کر کے پانی کی واٹر مینجمنٹ کے اوپر آ جائیں تو پھر واٹر ٹریٹمنٹ اس کا ایک حصہ بن سکتا ہے. تو ہم بیسکلی پانی کو صاف کر کے لوگوں تک پینے کا پانی میسر کرتے ہیں, ڈرنکیبل واٹر. جی, پورٹیبل واٹر کو ڈرنکیبل سٹینڈرڈز پہ لے کے آتے ہیں. اور ماڈرن ٹیکنیکس ہیں,
میری اس چیز کے اوپر جتنا بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ یورپ سے ہے. یورپ میں ہی اس چیز کو زیادہ ایڈوانسڈ لیول پہ اسٹڈی کیا گیا ہے. تو ہم ان ٹیکنالوجیز کو ان ٹیکنیکس کو پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں اور لوگوں کو صاف پانی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ادب یہ ایک مختلف جہت ہے, ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. واٹر فلٹریشن ایکسپرٹ ہی میں کہوں گا, گو کہ آپ نے منع کیا ہے, یہ ایک مختلف ڈائمینشن ہے. تو کیا یہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا, کیا شخصیت میں کوئی تضاد جنم نہیں لیتا؟ وہ آپ کے فیوریٹ شاعر ہیں فیض احمد فیض, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے ایک, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, دنیا نے تیری یاد بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو جب روزگار کے غم آتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو شاید آپ کی بیسک انسٹنکٹ سے ہٹ کے ہو, لیکن حق حلال کمانے کے لیے آپ کو کافی کچھ مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اس پروفیشن میں مجبوراً آیا ہوں, اچھا, لیکن پورے دل سے آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس کو مجبوری سمجھ کے کر رہا ہوں, میں بہت انجوائے کرتا ہوں اپنے کام کو. اچھا. افتخار عارف کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کے اوپر کہ کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا, کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. خیر میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ عدیم ہاشمی صاحب کا کوئی کلام اگر ممکن ہو تو ترنم کے ساتھ, ورنہ تحت اللفظ میں سنائیے. ترنم کے ساتھ تو مشکل ہوگا, اگر سنا دیں تو ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے. نہیں, ایک تو اس لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, دوسرا اس لیے کہ وہ ان کا کلام اتنا پاورفل ہے کہ میں چاہوں گا نہیں کہ اس کو میں سپوائل کر دوں, تو میں کچھ اشعار ویسے سنا دیتا ہوں. اب بے تحاشا اشعار ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں, ان کے 5 ایسے مجموعے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بڑے پسند ہیں, اس لیے ان کے کچھ اشعار میں مکس کر کے سناتا ہوں آپ کو. جی ضرور. آ کے دیکھو تو کبھی, آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں. میں جو کتاب اپنی لکھ رہا تھا اس کے دیباچے کا ٹائٹل بھی یہی تھا, جو ابھی تک خیر پبلش نہیں کی. آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں, کتنے سامان ہیں اس بے سر و سامانی میں. واہ واہ. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں, آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں, چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. واہ. ساتھ دینا ہے تو دے, چھوڑ کے جانا ہے تو جا. جا. ساتھ دینا ہے تو دے, چھوڑ کے جانا ہے تو جا. تو اضافہ تو نہ کر میری پریشانی میں. تو اضافہ تو نہ کر میری پریشانی میں. کیا خوب ہے. دل میں جادو ہی جگاتی چلی جاتی ہے عدیم, دل میں جادو ہی جگاتی چلی جاتی ہے عدیم. جانے کیا شے ہے نہاں صورت انسانی میں. خوب خوب. فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا, میرے سامنے بیٹھا تھا وہ اور میرا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو, میں اسے محسوس کر سکتا تھا چھو سکتا نہ تھا. مصلحت نے اجنبی ہم کو بنایا تھا عدیم, مصلحت نے اجنبی ہم کو بنایا تھا عدیم, ورنہ کب ایک دوسرے کو ہم نے پہچانا نہ تھا. رات بھر پچھلی ہی آہٹ کان میں آتی رہی, رات بھر پچھلی ہی آہٹ کان میں آتی رہی, جھانک کر دیکھا گلی میں کوئی بھی آیا نہ تھا. یا ان کی ایک اور بہت پاپولر غزل ہے, کٹ ہی گئی جدائی بھی, یہ کب ہوا کہ مر گئے. کب یہ ہوا کہ مر گئے.
تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. بڑی حقیقت ہے اس بہت شعر میں خوبصورت، بہت کہ کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. گئے. تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. راہوں میں ہی ملے تھے ہم راہیں نصیب ہو گئیں. واہ 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 واہ. راہوں میں ہی ملے تھے ہم راہیں نصیب ہو گئیں. وہ بھی نہ اپنے گھر گیا ہم بھی نہ اپنے گھر گئے. اس کے سلوک پر ادیم اپنی حیات و موت ہے. اس نے کہا تو جی اٹھے اس نے کہا تو مر گئے. واہ. خیر کئی سوالات ایسے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تشنگی ابھی بھی باقی ہے لیکن وقت ہمارے آڑے آتا ہے. ایسے موقع پر جان کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا کرتا ہے کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا وقت پہلے گزر گیا ہوگا. آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب زریاب ہاشمی صاحب. آئندہ پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاسم علی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.